آپ یقیناً فرزانہ ہیں، میں نے اپنے سامنے بیٹھی خوبصورت مگر پریشان عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور بولی، جی ہاں، میرا نام فرزانہ ہی ہے۔ امین نے مجھے بتایا تھا اس کی بیوی کی عمر 30 اور 35 کے درمیان ہے، لیکن فرزانہ کسی بھی طور پر 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا اور کہا، کیا آپ اپنے محلے داروں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ محلے داروں کو فی الحال ڈالیں جہنم میں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں امین کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ عجیب اتفاق ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چند ماہ پہلے وہ آپ کے سبب پریشان تھا اور میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا تھا، اور آج آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو کر یہاں آئی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے محلے داروں کو بھول جائیں وکیل صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال مسئلہ امین کا ہے، پولیس نے اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فرزانہ نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرا چونک جانا لازم تھا۔ میں نے سیاق و سباق کی روشنی میں پوچھا، کیا آپ کے شوہر کا کسی محلے دار سے کوئی سنگین نوعیت کا جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے؟ وکیل صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، محلے داروں کا فی الحال کوئی مسئلہ نہیں۔ پولیس نے امین کو پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جو ادھر حیدری میں رہتا تھا۔ اوہ، میں متاسفانہ انداز میں فرزانہ کو دیکھنے لگا، پھر پوچھا، حیدری میں رہنے والے کسی پرویز شاہ کا امین سے کیا تعلق ہے؟ پرویز شاہ کا تعلق امین سے نہیں بلکہ مجھ سے تھا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے چونک کر حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کسی پرویز شاہ کا آپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور امین اس پرویز شاہ کو کیوں قتل کرے گا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتی ہوں، فرزانہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے پورا یقین ہے امین نے پرویز شاہ کو قتل نہیں کیا۔ وہ اگر اتنا ہی ہمت والا ہوتا تو محلے میں 3-4 لفنگوں کی لاشیں گرا چکا ہوتا۔ وہ بہت ہی غسیلہ اور بے وقوف شخص ہے، اور امین کی انہی خصوصیات نے اسے اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ وہ قاتل نہیں، لیکن حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ ہی اسے سزا سے بچا سکتے ہیں۔ میں امین کا کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے ربط انداز میں جو آدھی ادھوری تفصیل بتائی، وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ناکافی تھی۔ شاید یہ اس کی پریشانی کے سبب تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، اور جب وہ خاموش ہوئی تو کہا، دیکھو فرزانہ بی بی، میرے لہجے میں ہمدردی کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر تمہارا شوہر بے گناہ ہے تو میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں آپ سے تم پر آیا تو اس نے زیادہ اپنائیت محسوس کی۔ میں نے مزید کہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے حالات سے بالکل درست آگاہی دو۔ جب تک میں موجودہ صورتحال سے واقف نہیں ہو جاؤں گا، تمہارے لیے اور تمہارے شوہر کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ حیدری میں رہنے والے اس پرویز شاہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارے شوہر کو اس کے قتل کے الزام میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹھہر کر مجھے حالات کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے بیان میں ملے جلے واقعات شامل تھے۔ بعض باتیں میرے لیے انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بپتا سنی اور اہم نکات کو پیڈ پر نوٹ کرتا چلا گیا۔ یہاں میں فرزانہ سے ہونے والی گفتگو اور اس گفتگو کے نتیجے میں سامنے آنے والے اہم گوشوں کا ذکر کر رہا ہوں، تاہم میں نے اس کے طولانی بیان میں سے غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو حذف کر دیا ہے۔ اس تفصیل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ امین کی سوچ، انداز اور رویے سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے زیادہ عقل یا کوشش کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس جیسے افراد کم و بیش ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی تفریح تباہ کا سامان ثابت ہوتے ہیں، اور اپنی عقل بندانہ حماقتوں کے باعث ہر وقت نہ صرف اپنے لیے بلکہ خود سے وابستہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے رہتے ہیں، اور اس کیس میں بھی بعین ایسا ہی ہوا تھا۔ امین نے مجھے بتایا تھا فرزانہ کے اندر
بہت ساری مردانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کی سوچ میں ایک خاص قسم کی ٹیڑھ پائی جاتی تھی، لہٰذا اس کی رائے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ فرزانہ کی اس ضد کو بھی مردانہ وصف سے تعبیر کرتا تھا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، حالانکہ فرزانہ معاش کی گاڑی کو دھکیلنے کی نیت سے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی تھی۔ اس کی تنخواہ 15-20 دن میں ختم ہو جاتی تھی، باقی کا مہینہ قرض ادھار کے طفیل بسر ہوتا۔ امین اس تنگی اور ترشی کو فرزانہ کی فضول خرچی کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھا کہ فرزانہ نوکری کی غرض سے گھر سے نکلے اور کسی دفتر میں مردوں کے درمیان بیٹھ کر کام کرے، حالانکہ وہ خود جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں 3-4 لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھیں، گویا وہ لڑکیوں اور عورتوں کے بیچ بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ ہر انسان کی سوچ کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ عموماً ہم جن چیزوں کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، بعض حالات میں انہیں اپنے لیے انتہائی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ امین بھی کچھ اسی قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہرحال فرزانہ کے مطابق 1 ماہ قبل اس نے لڑ جھگڑ کر جاب والا معاملہ حل کر لیا۔ امین نے راضی خوشی اسے نوکری کی اجازت تو نہ دی، البتہ فرزانہ نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ایک جگہ ملازمت کر لی۔ امین چند روز تک روٹھا روٹھا سا رہا۔ وہ فرزانہ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، تاہم کچھ ہی دن میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب 10 دن بعد فرزانہ تنخواہ کی رقم لے کر گھر آئی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ فرزانہ نے 20 تاریخ کو دفتر جوائن کیا تھا، لہٰذا اس ماہ اسے 10 دن کی تنخواہ ملی۔ فرزانہ نے ایک عقل مندی یہ کی کہ تنخواہ کی رقم اس نے لا کر امین کے ہاتھ میں دے دی۔ اس بات نے امین کو خوش کر دیا۔ اس نے اس رقم سے پہلی فرصت میں اپنا ادھار چکایا اور آئندہ کے لیے فرزانہ کی نوکری پر معترض ہونے کا خیال دل سے نکال دیا۔ پتہ نہیں یہ اس کی کوئی مصلحت تھی یا منافقت۔ بہرحال عموماً اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چند روز راضی خوشی گزر گئے، پھر اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ فرزانہ کی جاب ناگن چورنگی پر تھی۔ ناگن چورنگی نیو کراچی سے زیادہ دور نہیں، لہٰذا وہ نوکری کے لیے 10:30 بجے گھر سے نکلتی اور 5:30 بجے تک واپس آ جاتی۔ اس کی ڈیوٹی 11 سے 5 بجے تک کی تھی۔ اس کے برعکس امین گھر سے 9 بجے کا نکلا ہوا رات 8-8:30 بجے واپس آتا تھا۔ ایک رات وہ گھر میں داخل ہوا تو سخت برہم تھا۔ فرزانہ نے اس کی برہمی کا سبب دریافت کرنا چاہا تو وہ پھٹ پڑا۔ بس فرزانہ، میں اس سے زیادہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا۔ بے غیرتی؟ وہ ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کس بے غیرتی کی بات کر رہے ہو؟ وہ بے غیرتی جس کا مظاہرہ تم نے شروع کر رکھا ہے، وہ غصیلے انداز میں دھاڑا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ فرزانہ نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ دیکھو تو کیسی انجان بن کر پوچھ رہی ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ امین نے منہ بگاڑ کر اپنی بیوی کے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ میں تمہاری چکر بازیوں کو سمجھ گیا ہوں۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، فرزانہ چیخ پڑی۔ تم میری کون سی چکر بازیوں کو سمجھ گئے ہو؟ میں نے کون سی بے غیرتی دکھائی ہے؟ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ صاف الفاظ میں کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ صاف الفاظ میں سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، کوئی کار والا روزانہ تمہیں گھر چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو فرزانہ نے اس ایک لفظ کو غصے کی شدت سے کچھ زیادہ ہی کھینچ ڈالا۔ مجھے بتاؤ، گرے کار والے اس شخص کا تم سے کیا ناتا ہے؟ امین نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ کیوں تمہیں اپنی گاڑی میں یہاں چھوڑنے آتا ہے؟ اس شخص کا نام پرویز شاہ ہے، فرزانہ نے غصیلے لہجے میں بتایا۔ میں اسی کے پاس کام کرتی ہوں، اور تمہارا یہ کہا ہوا بالکل غلط ہے کہ وہ مجھے روزانہ گھر چھوڑنے آتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں 2-3 مرتبہ پرویز شاہ کی گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ اسے سرجانی ٹاؤن جانا تھا، اس لیے مجھے گھر ڈراپ کر کے آگے نکل گیا۔ تم 2-3 مرتبہ بھی اس کی گاڑی میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کٹ حجتی پر اتر آیا۔ تمہیں پتہ ہے کسی نامحرم، میرا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے گڑبڑانے والے انداز میں جملہ مکمل کرنے کی کوشش کی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ کچھ کہتے کہتے عین وقت پر رک گیا ہے۔ فرزانہ کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ پرویز شاہ کو نامحرم گردانتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے مذمت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ کر اسے بات کو ادھورا چھوڑنا پڑا کہ کہیں پلٹ کر فرزانہ اس سے یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ وہ بھی تو 3-4 نامحرم عورتوں کے ساتھ گھل مل کر دفتر میں کام کرتا ہے۔ وہ اس بحث کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، امین، تم مجھ پر
یا پرویز شاہ پر خواہ مخواہ کا شک کر رہے ہو؟ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں جس انداز میں تم سوچ رہے ہو۔ وہ خاص طور پر مجھے گھر چھوڑنے کبھی نہیں آیا۔ سرجانی ٹاؤن میں اس کا پلاٹس کا ایک وسیع پروجیکٹ ہے، وہ اسی سلسلے میں ادھر جاتا رہتا ہے۔ تم اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ میں اپنے ذہن کو کس طرح صاف رکھوں؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا چلا ہے جب پرویز شاہ تمہیں گھر پر چھوڑتا ہے تم دونوں ایسے والہانہ انداز میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہو جیسے تمہارے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہو۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا فرزانہ۔ ہمارے درمیان صرف ملازم اور مالک کا تعلق ہے، فرزانہ نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس تعلق کو کسی رشتے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور جہاں تک مسکرا کر کسی کو خدا حافظ کہنے کا تعلق ہے، میرے خیال میں اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے اس نے امین سے استفسار کیا، کیا تم جب اپنے دفتر پہنچتے ہو تو ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں اور عورتوں سے سلام دعا نہیں کرتے ہو؟ اسی طرح رخصت ہوتے وقت انہیں اللہ حافظ نہیں کہتے ہو؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو کیا اس دوران تمہارے چہرے پر غصہ چھایا رہتا ہے؟ تم ذرا سا بھی نہیں مسکراتے، بلکہ کوئی بات کرے تو تم اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو۔ جذبات کی رو میں بولتے بولتے اس کا لہجہ خاصا کڑوا ہو گیا۔ بتاؤ، تمہارے دفتر میں کام کرنے والی عورتیں نامحرم نہیں ہیں؟ میری بات دوسری ہے، وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا۔ دوسری بات کیوں ہے؟ اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں پوچھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے پایا۔ فرزانہ نے ایک کھلی حقیقت بیان کی تھی، امین کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ بغلیں جھانکتے ہوئے کھسیانے سے لہجے میں بولا، میں تم سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا، بس میں نے جو کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ امین، یہ بات تم کسی معقول طریقے سے بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ تم سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ میں پرویز شاہ کی گاڑی میں نہ بیٹھا کروں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، میں تمہاری بات مان لیتی، لیکن تم نے جس انداز میں میرے کردار پر شک کیا ہے اس سے مجھے دلی صدمہ ہوا ہے۔ کاش وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ امین نے اس کی شکایت پر نہ کوئی شرمندگی ظاہر کی اور نہ ہی کوئی غصہ دکھایا، بلکہ دوسری طرف دیکھتا رہا۔ اچانک فرزانہ کے ذہن میں ایک اچھوتا سوال ابھرا۔ امین صبح 9 بجے گھر سے نکلتا تھا، پھر اس کی واپسی رات 8 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، جبکہ وہ خود 5:15 ساڑھے 5 تک گھر پہنچ جاتی تھی۔ اوقات کی اس ترتیب میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے پرویز شاہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یا گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ پاتا۔ پرویز شاہ کے حوالے سے اس نے فرزانہ پر جو بھی شک کیا تھا، اس کے لیے اس نے مجھے پتہ چل گیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے جیسے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، محلے کے کسی شخص نے اس کے کان بھرے تھے، کیونکہ پرویز شاہ کی گرے گاڑی میں اس کی آمد محلے والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی تناظر میں اس نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، امین ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ وہ خفگی آمیز سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ میں کسی گرے گاڑی میں بیٹھ کر گھر آتی ہوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بدستور تیوری چڑھا کر بولا، تم نے اقرار کر لیا ہے، پھر تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اقرار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میرے من میں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، اسی لیے تو میں جاننا چاہتی ہوں، میرا بھی خیر خواہ کون ہے جس نے تمہیں میرے بارے میں اتنی اہم اطلاعات دی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر تک متامل دکھائی دیا، پھر غصیلے لہجے میں بولا، مجھے محلے ہی کے لوگوں نے اس گرے گاڑی والے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہیں بتایا ہے۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں نا، وہ قدرے خجل ہوتے ہوئے بولا۔ اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو بھی بتا دو، وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے معتدل لہجے میں بولی، تاکہ پتہ تو چلے کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جینا دو بھر ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ انہی لوفروں نے اس جانب میری توجہ مبذول کرائی ہے، بڑے طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، تمہیں ہم محلے والوں ہی سے خدا واسطے کا بیر ہے، ہم دل پشوری کرنے کے لیے کوئی جملہ پھینک دیں تو تم پولیس کو بلا لیتے ہو، اور جب غیر محلے دار تمہاری بیوی کو گاڑیوں میں سیر کراتے پھریں تو تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی؟ واہ بھائی واہ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ اچھا دستور ہے، اپنوں کو کاٹو اور غیروں میں بانٹو۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے اس لفنگے کے منہ سے ایسی لوفرانہ باتیں سنی تو مجھے خود پر قابو نہ رہا، میں نے ہاتھ بڑھا کر جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔
اس کی مدد کو دوسرے بھی لپک آئے۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو ہم پر چپ کے آوازیں کستے ہیں اور تمہیں دیکھ کر معنی خیز انداز میں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ انہوں نے زور زبردستی کر کے اپنے ساتھی کا گریبان چھڑا لیا اور اس کی حمایت میں بولے، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی ہی زیادہ غیرت بھری ہوئی ہے تو جا کر اپنی بیوی سے پوچھو، وہ آج کل کس یار کی گرے فورڈ میں بیٹھ کر سیر سپاٹے کرتی پھرتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس کی درستگی کے لیے متوقف ہوا۔ سانس پوری طرح ہموار بھی نہیں ہو پائی تھی کہ وہ دوبارہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، ان بدبختوں کے تمہارے بارے میں ایسے بیہودہ کلمات سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں مرنے مارنے پر تل گیا، لیکن میں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان چار کے مقابلے میں میری پیش نہ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف دھکے ہی دیتے رہے، ورنہ اس وقت میں تمہیں یوں صحیح سلامت نظر نہ آتا۔ میں ابھی ابھی انہی شیطانوں سے نمٹ کر آ رہا ہوں۔ ایک ذلیل نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سے بیوی سنبھالی نہیں جاتی تو تھانے دار کے مشورے پر عمل کر لو۔ میں یہ پگھلا ہوا سیسا اپنی سماعت میں انڈیل کر سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ بتاؤ میں کہاں غلطی پر ہوں؟ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اب اس آواز میں غصے اور برہمی کے بجائے بے چارگی اود کر آئی تھی۔ اس نے بیوی کی طرف سے نگاہ چراتے ہوئے زخمی لہجے میں استفسار کیا، تم تو جانتی ہی ہو تھانے دار نے مجھے کیا مشورہ دیا تھا۔ فرزانہ قانون کے اس پاسبان کے مشورے کو نہیں بھولی تھی۔ تھانے دار نے اس کے شوہر کو بڑے مخلصانہ انداز میں مشورہ دیا تھا کہ وہ یا تو اس محلے کو چھوڑ دے یا پھر اپنی بیوی کو، جس کی وجہ سے وہ مشکلات اور مسائل سے دوچار ہے۔ تھانے دار کا یہ نیک مشورہ اس بوگس رپورٹ کی روشنی میں تھا جو تفتیشی افسر ASI شمشاد نے تیار کر کے اس کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس رپورٹ میں فرزانہ کو مورود الزام ٹھہراتے ہوئے سارے فتنے کی جڑ قرار دیا گیا تھا۔ فرزانہ کی مخالفت میں ASI نے محض اس وجہ سے رپورٹ تیار کی تھی کہ اس نے ASI کے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ محلے کے چند شر پسند اوباش لفنگوں کی باتیں سن کر ASI یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ فرزانہ اس کے لیے انتہائی آسان شکار ثابت ہوگی، لیکن اس کی پہم کوشش کے باوجود بھی جب ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا تو اپنی ناکامی کے انتقام کے طور پر اس نے فرزانہ ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہانی الٹ دی تھی۔ یہ ساری ترش حقیقتیں فرزانہ کے ذہن میں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی قلق تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے مقابلے میں ان لفنگوں کی بات کو اہمیت دی جو اس کی عزت کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ وہ نامراد ہر لمحے اس موقع کی طاق میں رہتے کہ کب اس کے قدم ڈگمگائیں اور ان کا داؤ چل جائے۔ ان شیطانوں کے خلاف پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اس نے جی میں ٹھان لی کہ کوشش کر کے وہ بہت جلد اس محلے ہی کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس رات ان کے بیچ ایک پراسرار خاموشی حائل رہی۔ امین گو مگو کی کیفیت سے دو چار رہا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آتا۔ کمزوری چاہے اعصابی ہو، دماغی ہو، جسمانی ہو یا کسی بھی اور نوعیت کی ہو، وہ انسان کے اندر غصے کو جنم دیتی ہے، اس کی قوت برداشت کو کھا جاتی ہے۔ کمزور انسان ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، تحمل اور بردباری اس کے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تر ناکامیوں اور ناکامرانیوں کے لیے دوسروں کو مورود الزام ٹھہرانے لگتا ہے۔ امین بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ محلے کے لفنگوں پر اس کا بس نہیں چلتا تھا، لہٰذا وہ گھر کی مرغی پر سارا غصہ اتارتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے تمام تر مسائل کا سبب فرزانہ تھی۔ وہ جانتا تھا فرزانہ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کی کمزور سوچ اسی خیال سے بہل جاتی تھی کہ یہ سب کچھ فرزانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے منہ توڑنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اس لیے موقع محل دیکھ کر وہ فرزانہ پر برس کر اپنے دل کا غبار نکال لیتا تھا۔ نادان کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ فرزانہ بیچاری اپنا غبار نکالنے کے لیے کہاں جا کر کس پر چلائے۔ وہ سرد مہر رات جیسے تیسے بیت گئی۔ اسی رات سونے کی کوشش میں جاگتے ہوئے فرزانہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پہلی فرصت میں اس محلے کو چھوڑ دیں گے، اور جب تک وہ لوگ یہاں ہیں وہ پرویز شاہ کی گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف نہیں آئے گی۔ اس کا شوہر شکی مزاج اور کمزور اعصاب شخص تھا، اور عمر کی اس منزل پر کھڑا تھا جہاں انسان کے اندر تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور انسان بھی ایسا کہ جو خود کو سکرات و بکرات سے کم نہ سمجھتا ہو۔ آئندہ 2 روز امن و سکون سے گزر گئے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ فرزانہ نے سکھ کی سانس لی کہ مصیبت ٹل گئی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی نما بھول تھی۔ تیسرے دن رات کو امین دفتر سے لوٹا تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے فرزانہ سے کوئی اچھی بری بات نہ کی اور منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔
فرزانہ نے یہی سمجھا کہ اس کے دفتر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شامت کی ماری نے اس سے پوچھ لیا، کیا بات ہے امین، تم خاموش کیوں ہو؟ خاموش نہ رہوں تو کیا اپنی رسوائی کا اعلان کرتا پھروں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ رسوائی؟ فرزانہ نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس نے تمہاری رسوائی کر دی؟ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کارنامہ اور کون انجام دے سکتا ہے؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ فرزانہ کو بھی تاؤ آ گیا، اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تمہاری رسوائی کے لیے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کیا یہ بات بھی مجھے ہی بتانا ہوگی؟ وہ عجیب سے لہجے میں مستفسر ہوا۔ جو الزام لگاتا ہے وہی اس کا سبب بھی بتاتا ہے، فرزانہ نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا نا، تم اس پرویز کی گاڑی میں نہیں بیٹھو گی، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ لیکن تم نے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ کل پھر تم اسی منحوس شخص کی گرے گاڑی میں گھر آئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، 101% جھوٹ، وہ چلا اٹھی۔ میں اس دن کے بعد سے پرویز شاہ کی گاڑی کے قریب بھی نہیں گئی۔ کسی بدبخت نے تمہیں سراسر غلط اطلاع دی ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے بھی، وہ زہریلے لہجے میں پھنکارا۔ اس کا مطلب ہے محلے کے آوارہ اور لفنگے تمہاری نظر میں مجھ سے زیادہ معتبر ہیں؟ فرزانہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تمہیں ان کی بات کا اعتبار ہے لیکن میرے کہے کا یقین نہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس شخص کی کیا کسی بھی شخص کی گاڑی میں نہیں بیٹھی ہوں تو تمہیں میری بات کو سچ ماننا چاہیے۔ تم یہ نوکری چھوڑ ہی دو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، میں نہ محلے والوں کی زبانیں بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان کے بازو توڑ سکتے ہو۔ فرزانہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی کپ کپاہٹ آمیز جملے کو مکمل کر دیا اور نہایت ہی کٹیلے لہجے میں بولی، امین تم انتہائی بزدل اور کانوں کے کچے انسان ہو۔ میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان لوگوں کی لگائی بجھائی پر یقین کر رہے ہو جو ہمارے دشمن ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم جلد از جلد یہ محلہ ہی چھوڑ دیں۔ میں نے ناگن چورنگی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر دیکھ لیا ہے اور ناگن چورنگی؟ امین نے ایک ایک لفظ چبا کر اس کی بات کاٹ دی اور زہریلے لہجے میں بولا، ناگن چورنگی کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے۔ یہ نام سنتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی موذی ناگن مجھے ڈنک مار رہی ہو۔ پھر وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے عجیب سے لہجے میں بولا، تمہارے پرویز شاہ کی ایجنسی بھی تو ناگن چورنگی پر ہی ہے نا؟ امین کا یہ جملہ کسی برچھی کی مانند اس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ امین نے اس کے حوالے سے پرویز شاہ کا ذکر بڑے بھونڈے انداز میں کیا تھا۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ امین اس کے کردار پر شک کر رہا ہے، اور یہ بات بھی کسی شخص کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کے کردار کو شبے کی نظر سے دیکھا جائے۔ فرزانہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی باطنی سماعت نے ایک چھناکے کی بڑی واضح آواز سنی تھی۔ کوئی بھی انسان جب اندر سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے تو یا تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر اس کے پارا پارا اندرون میں ایک بغاوت، ایک ضد یا ایک سرکشی جنم لیتی ہے۔ فرزانہ پر بھی یہ ضد سوار ہو گئی کہ کچھ بھی ہو وہ پرویز شاہ کی ایجنسی والی ملازمت نہیں چھوڑے گی۔ پرویز شاہ نامی وہ شخص ایک عجیب و غریب کاروبار کرتا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک دھوکے باز شخص تھا جو معصوم، سادہ لو اور بے وقوف لوگوں کو مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر لوٹتا تھا۔ اس کا لوٹنا ایسے معمولی انداز کا تھا کہ کسی کو اس کی بدنیتی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ فرزانہ بھی نہیں جانتی تھی اس کا باس کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ فراڈ اور دھوکہ دہی کا کاروبار کرنے والے افراد عموماً بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ نہایت ہی محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ وہ اپنے مصنوعی دوستانہ رویے سے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ لوگ آسانی سے ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ پرویز شاہ نے برائٹ فیوچر اسٹیٹ کے نام سے ایک ایجنسی قائم کر رکھی تھی جس کا دفتر ناگن چورنگی کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر واقع تھا۔ اس دفتر میں صرف 3 افراد بیٹھتے تھے، پروپرائٹر پرویز شاہ، اس کی سیکریٹری نما ملازمہ فرزانہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد۔ باقی 3 افراد کی 3 ٹیمیں فیلڈ میں کام کرتی تھیں جسے پرویز شاہ مارکیٹنگ کا نام دیتا تھا، اور یہی اصل کام تھا۔ یہ 9 افراد، 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں
گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر انعامی پرچیاں فروخت کرتے اور لوگوں کو یہ حسین خواب دکھاتے کہ قرعہ اندازی میں ان کے قیمتی انعامات نکلیں گے۔ مذکورہ انعامات سلائی مشین سے شروع ہو کر 120 گز کے پلاٹ تک جاتے تھے۔ بہرحال کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تک دنیا میں بے وقوف موجود ہیں، عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا۔ اس رات دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ امین اس بات پر مصر تھا کہ فرزانہ جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، اور فرزانہ کا اصرار تھا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ امین کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ محلہ چھوڑ دے۔ ناگن چورنگی نہ سہی، وہ کراچی کے کسی بھی حصے میں جا بسے، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ رات بدمزگی میں دونوں نے اپنے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح امین ناشتے کے بغیر گھر سے نکل گیا۔ فرزانہ نے بھی زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، اسے اپنے شوہر کی رات والی حرکت پر غصہ تھا۔ امین کی طرف سے اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک پڑی سوتی رہی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی حال میں جاب نہیں چھوڑے گی، لہٰذا اپنے وقت پر تیار ہو کر وہ گھر سے نکل گئی۔ وہ حسب معمول جاب پر پہنچ بھی گئی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے ایک ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا باس پرویز شاہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد 10 بجے تک دفتر پہنچ جاتے تھے۔ فیلڈ ورکرز کی تینوں ٹیمیں بھی صبح دفتر میں جمع ہوتیں اور ضروری میٹنگ کے بعد اپنے اپنے کام پر نکل جاتی۔ اس نے دفتر میں قدم رکھا تو وہ دونوں موجود تھے، لیکن ان کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ فرزانہ ان کی برہمی کا سبب نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اس کے سلام کا صحیح طور پر جواب بھی نہیں دیا۔ فرزانہ نے فرید سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چہرہ اترا ہوا نہیں بلکہ چڑھا ہوا ہے، فرید نے خفگی آمیز لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ اس برہمی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ سبب کے بارے میں شاہ جی بتائیں گے، فرید نے پرویز شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس دفتر کو پارٹیشن کی مدد سے 2 کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ عقبی کمرے میں پرویز شاہ بیٹھتا تھا اور بیرونی کمرہ دیگر اسٹاف کے استعمال میں تھا۔ پرویز شاہ فرزانہ کو اپنے ساتھ عقبی کمرے میں لے گیا۔ جب وہ بیٹھ چکی تو پرویز شاہ نے پوچھا، تم نے اپنے شوہر کا نام امین ہی بتایا تھا نا؟ اس کے لہجے سے خفگی جھلکتی تھی۔ ہاں، فرزانہ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر الجھن زدہ نظر سے اپنے باس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، آپ میرے شوہر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ پرویز شاہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، کیا تمہارا شوہر امین کوئی نفسیاتی مریض ہے؟ فرزانہ کے جی میں تو آئی کہ وہ فوراً کہہ دے ہاں، لیکن اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور مصلحت آمیز لہجے میں بولی، سر نفسیاتی مریض تو نہیں، البتہ امین غصے کا ذرا تیز ہے، میں اس سے زیادہ غصے والا ہوں۔ پرویز شاہ نے برہمی سے کہا، آج گھر جا کر اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ آئندہ میرے آفس میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں پہلی فرصت میں اس پاگل کے بچے کو پولیس کے حوالے کر دوں گا اور تم۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی برہمی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں اگر نوکری نہیں کرنی تو ابھی اور اسی وقت جا سکتی ہو، مجھے اپنے دفتر کے لیے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، آج کل ویسے بھی بے روزگاری عروج پر ہے۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ امین نے وہاں آ کر کوئی بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ اس نے اپنی تسلی کی خاطر پرویز شاہ سے پوچھ لیا، سر کیا امین یہاں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ کریک، میں نے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ خاصی رعایت برتی ہے، ورنہ لوگوں کو جمع کر کے میں اس کی تشریف مبارک پر اتنے جوتے لگواتا کہ کئی دنوں تک اسے گھائل تشریف کے بل آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔